آئیں آج ہم آپ کو ایسے ولی کے دربار کی زیارت کراتے ہیں کہ جنہوں نے بلی کو بھی علم عطا فرما دیا اور جنہوں نے ایک عام سے باورچی کو بہت بڑا ولی بنا دیا۔ آئیں آپ دیکھیں، ہم آپ کو اس ولی کے دربار کی زیارت کراتے ہیں۔ یہ ان کا دربار دہلی صدر نبی کریم میں، جن کا نام حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ولیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ولی ہے کہ ان کے دربار میں آج بھی آپ حاضری دیں گے، یہاں آپ آ کے دیکھیں گے یہاں پر، تو یہاں آج بھی بلیاں بہت گھومتی ہیں۔ لوگ بلیوں کو دودھ ڈالتے ہیں، بلیوں کو کھانا ڈالتے ہیں، آج بھی بلیاں گھومتی ہیں۔ اس وقت میں بھی ان کے دربار میں ایک بلی رہا کرتی تھی، اور فرماتے ہیں جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا دسترخوان سے، آپ جب کھانا کھاتے اور جو کھانا بچ جاتا تھا اس بلی کو ڈال دیتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ بچے ہوئے ٹکڑے کھا کر اللہ نے بلی کو اتنا علم عطا فرما دیا، اتنا علم عطا فرما دیا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت کی بارگاہ میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا تھا، یعنی شام تک جتنے بھی مہمان آنے والے ہوتے تھے، صبح ہی کے وقت میں بلی باورچی کے پاس جاتی تھی اور اتنے ہی بار بولتی تھی اپنی زبان میں۔ آج بھی بلیاں بولتی ہیں، تو اس وقت بھی شام تک، چاہے دوپہر میں مہمان آتا یا شام میں مہمان آتا، بلی صبح ہی کو جان جاتی تھی کہ آج اتنے مہمان آنے والے ہیں، اور باورچی کے پاس جاتی اور اتنے ہی بار بولا کرتی تھی۔ باورچی اتنے ہی لوگوں کا کھانا تیار کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن صبح نماز پڑھنے کے بعد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بلی اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد باورچی خانے میں جاتی ہے، اور باورچی خانے میں جانے کے بعد باورچی اس کی آواز کو سننے لگتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہی تھا۔ بلی جا کر بولتی تھی، باورچی اتنے کا کھانا بنا لیا کرتا تھا۔ اب بلی نے صرف ایک بار بولا تو باورچی نے ایک انسان کا کھانا بنا لیا اور انتظار کرنے لگا کہ مہمان آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت میں 2 مہمان آئے، اور مہمان خانے میں جب دونوں مہمان بیٹھے، باورچی نے دیکھا مہمان 2 آئے ہیں اور بلی ایک بار بولی، آج ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باورچی نے سوچا آج حضرت کی بارگاہ میں 2 مہمان آئے اور بلی ایک بار بولی، اور میں نے ایک انسان کا کھانے کا انتظام کیا ہے، آج اس بلی نے بدنامی کرا دی ہے۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا اور میں کیسے حضرت سے کہوں گا کہ 2 لوگ آئے ہیں اور کھانا ایک کا انتظام کیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں باورچی کو غصہ آیا، اور باورچی نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ بلی آگے آگے دوڑ رہی ہے، باورچی پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ بلی دائیں بائیں تمام کمروں میں گھومتی پھر رہی ہے، باورچی ڈنڈا لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ فرماتے ہیں آخرکار بلی دوڑتے دوڑتے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور آپ ڈنڈا لے کر باورچی پیچھے پیچھے خانقاہ میں داخل ہوتا ہے۔ آپ نے باورچی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا اور بلی کو بھاگتے دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں اس بلی کو مار رہے ہو؟ کیا بات ہے، ڈنڈا لے کر بلی کو دوڑا رہے ہو اور بلی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو باورچی نے کہا حضور آج اس نے میری بدنامی کرا دی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور معاملہ مت پوچھیں، آج مجھے بہت تکلیف ہے، اس بلی نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے دربار میں میرے ٹکڑوں پر پلنے والی بلی جھوٹ بول جائے؟ آپ سمجھیں ولیوں کا مقام کیا ہے۔ آج انسان ولی کی بارگاہ میں رہ کر چغلیاں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مکاریاں کر رہا ہے۔ ولی کی بارگاہ میں رہ کر یہ سارے مکاری، سارے عیب کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ ولیوں سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں
ولیوں سے پیار کرنے والا وہ نہیں ہے جو جھوٹ بولے، غیبت کرے، چگلی کرے، فتنہ کرے، فساد کرے۔ ولیوں کی صحبت میں رہنے والا، ان کا فیض پانے والا وہ انسان ہے جو ولی کے نقش قدم پر چلا کرتا ہے، جو سچائی کا دامن پکڑتا ہے، سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سبق حاصل کریں وہ لوگ جو ولیوں کی خدمت میں رہا کرتے ہیں اور پھر بھی چگلیاں کرتے ہیں۔ اس بلی سے سبق حاصل کریں وہ لوگ جو ولیوں کی خانقاہ میں پڑے رہتے ہیں پھر بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ سبق حاصل کریں وہ لوگ جو ولیوں کے، پیروں کے تبرکات بھی حاصل کرتے ہیں، ان کا بچا ہوا کھانا بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی خانقاہوں میں بھی رہتے ہیں، ہر وقت ان کی خدمت میں بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود مکاریاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ولی کی بارگاہ میں رہنے والی بلی جب سچی، اتنی سچی ہوتی ہے تو ولی کی بارگاہ میں رہنے والا مرید اور خادم کو کتنا سچا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں رہیں تو ہمارا ایک معیار ہی الگ ہونا چاہیے۔ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک الفاظ دنیا کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ دنیا کہے کہ جب غلام اور خادم کے بولنے اور سچائی کا اندازہ یہ ہے، غلام اور خادم کے بولنے اور سچائی کا کمال یہ ہے، تو پھر ان کے پیر کا اندازہ کیا ہوگا، ان کے پیر کی شان کیا ہوگی، ان کے پیر کی بلندیاں کیا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں باقی باللہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے دروازے پر میرے ٹکڑے کھانے والی بلی جھوٹ بول جائے۔ آپ نے فرمایا حضور یقین تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن آج ایسا ہو گیا۔ مہمان دو آئے ہیں اور اس نے مجھ سے صرف ایک بار بولا ہے صبح، میں نے ایک ہی کھانے کا انتظام کیا، اور حضور مہمان دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا جاؤ میری بلی کو بعد میں مارنا، پہلے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ باورچی گیا، جانے کے بعد اس نے دسترخوان لگایا اور مہمانوں سے کہا چلو آپ کھانا کھاؤ۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آپ ان کو لے جائیے گا، میں تو آج روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیے گا ان کے دروازے پہ ان کے ٹکڑوں پر پلنے والی بلی بھی جانتی ہے کہ مہمان دو آئیں گے لیکن ان میں سے ایک روزہ رکھ کے آئے گا۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پاس میں بیٹھے والے بندے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ روزے سے ہے، ساتھ میں رہنے والے کو پتہ نہیں ہوتا یہ روزے سے ہے، لیکن جو ولیوں کی چوکھٹوں پر ان کے بچے ہوئے ٹکڑے بلی بھی کھا لیتی ہے، اللہ اس بلی کو بھی اتنا علم عطا فرما دیتا ہے۔ بتاؤ جب ان کے ٹکڑوں پر پلنے والی بلی کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر ان کی چوکھٹ میں رہنے والے خداموں کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک دن آپ خوش ہوتے ہیں تو اپنے باورچی سے فرماتے ہیں مانگ لے جو مانگنا چاہے۔ تو باورچی نے محبت میں کہا حضور آپ کی غلامی مل گئی اور کیا مانگنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جو چاہے وہ مانگ لے۔ تو باورچی نے کہا حضور مجھے اپنے جیسا بنا لیں۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کچھ اور مانگنا، کیا مانگنے بیٹھا؟ کہ نہ حضور اگر دینا ہی ہے تو پھر اپنے طرح بنا لیں، ورنہ پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی غلامی مل گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی باللہ نے کئی مرتبہ اس سے کہا جو چاہے وہ مانگ لے، لیکن اس نے بس یہ کہ نہیں اپنے طرح بنا لیں۔ باقی باللہ کمرے میں لے کے گئے، روایت آتی ہے، بیان فرماتے ہیں باقی باللہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرماتے 3 مرتبہ اس باورچی کو سینے سے لگا کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دبایا۔ فرماتے ہیں دبانے کے بعد جب آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو جتنے غلام دروازے پہ تھے وہ حیرت میں رہ گئے۔ فرماتے ہیں ہمیں پہچان میں نہیں آتا تھا کہ باقی باللہ کون سے اور باورچی کون سے، یعنی آپ نے اس کو سینے سے لگا کے علم بھی عطا فرمایا، صورت بھی اپنے جیسی عطا فرمایا۔ غلام کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ باورچی کون سا اور باقی باللہ کون سا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا پہچان کیسی ہوئی؟ کا پہچان صرف ایسے ہوئی کہ باقی باللہ کھڑے مسکرا رہے تھے اور باورچی زمین پہ پڑا ہوا بے ہوش تھا، یعنی برداشت نہیں کر پایا، اتنا علم اس کے سینے میں عطا فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں ان کی شان یہ ہے کہ جب نوازنے پر آتے ہیں تو صورت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور سیرت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس آپ دہلی
صدر نبی کریم میں آپ آئیں. یہاں بہت علماء اکرام، بڑے اولیاء اکرام مدفون ہیں. یہاں پر بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہے، بہت پرانا قبرستان ہے، اور اسی میں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے. دنیا زیارت کے لیے آتی ہے. آپ دیکھیں اور آئیں. ماشاءاللہ ان کے فیضان سے مالا مال ہوں. اور یہاں جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ ان کی برکت سے دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے، بہت بڑے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے در کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے مالا مال فرمائے. اور باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہی میں خواجہ محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے، اور خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار مقدس وہیں پر ہے. یعنی یہ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. دہلی کے خواجہ، یعنی خواجہ جو ہے ان میں سے گنا جاتا ہے خواجہ محمد میاں سمر دہلوی کو. آپ کی شان، آپ کا تقوی، آپ کا علم لاجواب تھا. ان کا مزار بھی وہیں پر ہے، اور بھی بہت سے اولیاء اکرام وہاں مدفون ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سب کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو خاص کر خواجہ محمد میاں سمر دہلوی کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. امام صاحب